اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے، اس توقع سے اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک ملاقات پروگرام میں آپ کا ہم دل کی اتہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ ہم آپ کی ملاقات ایک ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانے جا رہے ہیں، جو پہلی مرتبہ کے لیے جزیرے ماریشس تشریف لائے تھے، اور آپ خاص اردو اسپیکنگ یونین کی دعوت پر اور سفارت ہندوستان کے تعاون سے آپ یہاں پر تشریف لائے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر۔ آئیے بلا تاخیر ہم اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ کنسیپٹ کچھ یوں ہوتا ہے، ہم اپنے مہمان گرامی قدر سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی زندگی، ان کی تعلیم و تربیت اور جس شعبے سے ان کا تعلق ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ آئیے باقاعدہ ہم ان سے ملاقات کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسا ہے؟ اسد بھائی، آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں ایک ملاقات پروگرام میں، مگر ہم چاہیں گے باقاعدہ گفتگو سے پہلے حمد باری تعالیٰ سے ہم باقاعدہ مجلس کا آغاز کریں۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ کے دو اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ صلی اللہ علیک یا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو میرا خالق و مالک ہے، میں بندہ تیرا، ماشاء اللہ۔ تو میرا خالق و مالک ہے، میں بندہ تیرا، ذرے ذرے سے آیا جلوے زیبا تیرا، ذرے ذرے سے آیا جلوے زیبا تیرا، اپنے محبوب کی امت میں بنایا مجھ کو، اپنے محبوب کی امت میں بنایا مجھ کو، شکر کس طرح کروں مالک و مولا تیرا، شکر کس طرح کروں مالک و مولا تیرا، میں گناہ گار سہی مجرم و بدکار سہی، میں گناہ گار سہی مجرم و بدکار سہی، چاہے جیسا بھی سہی ہوں تو خدا را تیرا، چاہے جیسا بھی سہی ہوں تو خدا را تیرا۔ مقطع نذیر الاکرم صاحب مراد آبادی۔ ارشاد مقطع حاضر کرتا ہوں۔ ارشاد۔ ان کا دامن
کبھی ہاتھ سے چھوٹے اکرم آمین 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 ان کا دامن نہ کبھی ہاتھ سے چھوٹے اکرم ان کے جلووں سے منور رہے سینہ تیرا آمین 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 ان کے جلووں سے منور رہے سینہ تیرا تو میرا خالق و مالک ہے میں بندہ تیرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وقت کی قلت ہے مگر میں آپ سے گزارش کرتا کہ اس کلام کی اور اشعار پڑھنے کے لیے انشاءاللہ اگلی بار جب نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اچھا اسد بھائی، جیسے کہ میں نے کہا آغاز محفل میں کہ یہ ایک کنسیپٹ کچھ یوں ہے کہ ہم اپنے مہمان گرامی قد سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی زندگی، ان کی تعلیم و تربیت اور جس شعبے سے ان کا تعلق ہے ہم اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں. آغاز میں روایتی سوال سے کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں ناظرین کو سب سے پہلے اپنی تعلیم و تربیت کے بارے میں کچھ بتائیں اور جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے. الحمدللہ انور بھائی، میں مراد آباد انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں، جو جسٹ بریلی شریف کے قریب، جی جی جی، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بہت نزدیک ہے. بہت نزدیک ہے جی، یقیناً. میں مراد آباد جامعہ نعیمیہ سے تعلق رکھتا ہوں. ماشاء اللہ. مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی، صدر اللہ فاضل، جی جی جن کے نام سے، جن کی تفسیر قرآن کریم کی اعلیٰ حضرت کا جو کلام پاک ہے اس کی تفسیر مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے لکھی ہے. جی جی، میں جسٹ اس سے تعلق رکھتا ہوں، جامعہ نعیمیہ مراد آباد. ماشاء اللہ. اچھا، مراد آباد اور ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حضرت کی بات آپ نے کی، تو بریلی شریف اور مراد آبادی کی میں ڈسٹینس کیا ہے؟ 90 کلومیٹر کا کل 90 فاصلہ ہے. 90 کلومیٹر. جی 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ہمارے یہاں سے بہت نزدیک ہے، جی جی، اور ہاں الحمدللہ ہر وقت کا ہمارا اعلیٰ حضرت سے تعلق ہے اور نعیم الدین صاحب سے تعلق ہے. یقیناً اعلیٰ حضرت کی بات ضرور ہم کریں گے، اعلیٰ حضرت کا کلام انشاءاللہ ہم آپ سے گزارش کریں گے پیش کرنے کے لیے. اسد بھائی، تعلیم کا سلسلہ کیسا رہا آپ کا؟ تعلیم کا سلسلہ دراصل میں شروع سے ہی مجھے اسکول سے میرا تعلق ہے. اسکول کے بعد میرا کالج سے تعلق رہا. مراد آباد ہی میں؟ مراد آباد ہی میں. میں کیا نام ہے کالج سے تعلق رکھتا ہوں اور انٹرمیڈیٹ تک میری کوالیفیکیشن ہے، کیونکہ مجھے بزنس لائن میں جانا تھا. اچھا، تو اس وجہ سے میری کوالیفیکیشن تھوڑی کم رہی، کیونکہ میرے پر تھوڑی سی ذمہ داری تھی گھر کی. ماشاء اللہ. 98 میں میری فادر کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ذمہ داری میرے اوپر تھی گھر کی. اس وجہ سے میں کالج ٹائم سے ہی اور شروع سے ہی 6 کلاس سے کمپٹیشن ناز شریف کو ہوتے رہے، اور میں یہ سفر کا آغاز میرا آگے بڑھتا رہا. اچھا اچھا، سفر کا آغاز کی بات آپ کر رہے ہیں، نعت خوانی، جی نعت خوانی کا سلسلہ کہاں سے شروع اور کس طرح؟ میں دراصل شروع سے شوق رکھتا تھا ناز شریف کا، بچپن سے ہی مجھے شوق تھا پڑھنے کا. اور میں کیونکہ شروع سے ہی میری وائس 4 سال کی عمر سے بہت اچھی تھی، اور میں شروع سے ہی غزل لائک کرتا تھا. اچھا، غزل میں سنگر تھا، میں صوفی سنگر تھا. اچھا، شروع سے بچپن سے 4 سال میرے پاس میرا پک بھی ہے. اچھا، 4 سال کی عمر میں دف بجا کر گا رہا ہوں، نرسری کلاس سے. اچھا، یہاں پہ پری پرائمری کہیں گے اس کو؟ جی پری پرائمری. ہاں، تو وہاں پہ تو اس کا مطلب یہ ہوا تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک رجحان صوفیزم کی طرف بھی تھا؟ جی، صوفیزم کی طرف. مراد یہ ہے کہ آپ زیادہ تر صوفی کلام پڑھتے تھے؟ صوفی کلام. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کہہ سکتے ہیں کہ یہی ایک موقع ہوا جہاں پر ایک راستہ ہموار ہوا جی نعت خوانی کے لیے. جی تو کس طرح نعت خوانی میں آپ نے کس طرح قدم رہا؟ اچانک ایسا ہوا یا اس کے لیے باقاعدہ آپ نے ذہن بنایا ہوا تھا کہ ہاں میں بڑا ہو کر میں نعت خواں بنوں گا؟ نہیں، میرا کوئی ذہن نہیں تھا ایسا کہ میں نعت خواں میں اس لیول پر پہنچوں گا. اچھا، لیکن الحمدللہ یہ
کرم ہے میرے پیر مرشد حضور شیخ اعظم علیہ رحمۃ ماشاء اللہ، اور یہ فیضان ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، میں جو آپ کے سامنے یہاں ثناخان مصطفیٰ کی حیثیت سے بیٹھا ہوں. جی، یہ کرم ہے میرے بزرگوں کا، میری والدہ کی دعائیں میرے ساتھ. یقیناً، ہاں، یقیناً، تو یقیناً، میرا آغاز جو ہوا، شروع سے میں صوفی سنگر تھا، ہاں، لیکن جب آگے اسٹیپ میں بڑھتا چلا گیا ہاں، اس کے اندر بھی الحمدللہ میں بہت نام کر چکا تھا اپنا. اللہ اکبر، اس 13 سال کی عمر تھی میری. ہاں، 13 سال کی عمر میں مجھے اچانک سے ایک دم شارٹ لگا میرے والد صاحب کا. اور والد صاحب کے انتقال کے بعد میرا رجحان جو تھا، کیونکہ والد صاحب نواز شریف کو اور ایسی محفلوں کو پسند کرتے تھے ہاں، شروع سے ہی. شروع سے، درگاہوں پہ جانا، اجمیر شریف جانا، بریلی اللہ شریف اکبر، جانا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، صابر علاؤدین کلیری میں جانا. اللہ تو اکبر، بچپن سے مجھے لے کے جاتے تھے اس ساتھ ہاں، میں. تو نسبت تھی، جی contact، نسبت تھی. نسبت، جی پہلا کلام حافظ شمس الدین ترک پانی پتی علیہ رحمۃ اللہ میں نے پڑھا. اس وقت عمر میری غالباً 9 سال رہی. اللہ اکبر، جی اللہ، اس وجہ سے پھر مجھے یہ شوق پیدا ہوا، شوق پیدا ہو گیا کہ اس میں یعنی کہ بہت زیادہ عزت ایک اللہ بیداری نے. ہوئی، جی بچپن میں ہی عزت، بزرگوں کی دعائیں ملی، سر پہ ہاتھ رکھنے کو ملا. اللہ اکبر، ماشاء تو اللہ، وہ میرا سفر کا آغاز ہو چکا تھا اور میرا رجحان جو ہے وہ پھر نواز شریف کی طرف ہو چکا. ماشاء اللہ. حضرت قبلہ آپ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں، نسبت کی بات ہو رہی ہے، جی تعلق کی بات ہو رہی ہے، جی بزرگوں کی بات ہو رہی ہے، والدین کی دعا کی بات ہو رہی ہے. جی تو جو ہمارے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بزرگوں کی راہ پر چلنا یہ تو ایک طرح سے اس میں کوئی وہ یعنی کہ فائدہ نہیں ہے، یا پھر والدین کا ادب احترام نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میں یہی کہنا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں سے کچھ نہیں ملتا ہے، ہاں، لیکن حقیقت میں کہ ہم ان کی زندگی کو سمجھ سکتے. ہاں، یہ اللہ فرماتا ہے تم ان کو مردہ مت جانو، ان کی زندگی کا جہاں تک تمہاری سوچ جاتی ہے، جہاں تک ہم سوچ سکتے ہیں بزرگوں کے بارے میں، وہاں سے ان کی بات کا آغاز ہوتا ہے. اللہ اکبر، ماشاء تو اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کہ میں بزرگوں میں شروع سے رہا ہوں. ہمارے یہاں مولانا نعیم الدین صاحب ہیں، شاہ مکمل صاحب علیہ رحمۃ الرضوان ہیں، جن کی وجہ سے مراد آباد پہچانا جاتا ہے. یہاں تو یقیناً، بزرگوں کی نسبت شروع سے ہی مجھے ملی ہے. اور صوفیوں کی، اور ان کے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسکول ٹیچرز بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ میں شروع سے ہی میں نواز شریف کی لائن میں تھا. اور مجھے کمپٹیشن میں بھی اسکول کی طرف سے کئی بار موقع ملا. الحمدللہ فرسٹ پرائز، فرسٹ سیکنڈ سے کم میں نہیں آتا تھا. اچھا، یہ بزرگوں کی کرم تھا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کمپٹیشن کی بات ہو رہی ہے، نعت شریف کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کمپٹیشنز میں بھی حصہ لیا جی جی جب آپ زیر تعلیم تھے، جی اور مجمع کے سامنے آپ پرفارم بھی کرتے تھے. جی جی مجمع کے سامنے. ہاں، مجمع کے سامنے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام اگر آپ کو یاد ہو جو آپ بچپن کے زمانے میں آپ نے آغاز کیا تھا، ہاں ایک دو کلام اگر آپ اس کلام کے 2 اشعار کا آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں گے. جی بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب سے اولا و عالم ہمارا نبی، سب سے بالا و عالم ہمارا نبی، سب سے اولا و عالم ہمارا نبی، سب سے بالا دو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا دو بالا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو
यकीनन है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला दो बाला हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़र दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़र दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला क्या बात है, आला हमारा नबी, सबसे बाला। आपको बता दें कि इस वक्त आप एक मुलाकात प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारी मुलाकात, हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं असद अशरफ़ी साहब से, जो ख़ास जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर जज़ीरे मॉरिशस में तशरीफ़ लाए थे। असद साहब, बात हो गई बचपन की, बात हो गई तालीम और तरबियत की, बात हो गई नात ख़ाने की। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपका ताल्लुक़, आपका पेशा, आपका प्रोफेशन बिज़नेस है। बिजनेस तो बिज़नेस और नात ख़ानी, ये तो दोनों अलग अलग रास्ते हैं कह सकते हैं। जी। तो आप किस तरह ही वक्त निकालते हैं और किस तरह अपना वक्त इसके लिए आप मुतय्यन करते हैं? दरअसल शुरू से ही रुझान बिजनेस में रहा है। जी। पहले मैं पैटर्न मेकर था। वुड का काम हमारे यहाँ ज़्यादा होता है, ठीक। क्योंकि हमारे बिराज सिटी के नाम से मुरादाबाद कहलाता है। ठीक। तो बिराज सिटी में क्या होता है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है हाँ। वो एक नमूना होता है, जो नमूना शक्ल कहते हैं उससे, हाँ हाँ। वो वुड का बनता है। ठीक। उसके बाद वुड से फिर उसकी कास्टिंग होती है ब्रास में। अच्छा। ब्रास का एक नमूना, एक इसको कहते हैं और जो- मोल्ड, हाँ मोल्ड कह सकते हैं हाँ, आप। मोल्ड, हाँ, मोल्ड मोल्ड तैयार हो जाता है। ठीक। उस मोल्ड से आप 1 लाख नहीं 1 करोड़ पीस बना सकते हैं। अल्लाह। उसकी शुरू से ही हमारा रुझान उस पैटर्न की तरफ था। तो हाँ पैटर्न मैंने पापा से सीखा। कुछ फैक्ट्रीज हमारे यहाँ अहमदाबाद में 4000 फैक्ट्रीज हैं। हाँ हाँ। तो उससे थोड़ी सारी तरबियत मुझे मिली काम की, एक लाइन मिली, तो आगे बढ़ने की कोशिश हुई। पहले मैं पैटर्न मेकर हुआ, फिर सुपरवाइज़र हुआ, फिर सैंपल डिपार्टमेंट में मैनेजर हुआ, अल्लाह। फिर सैंपल डिपार्टमेंट से उसके बाद फिर मैंने अपना बिजनेस साइड से शुरू किया। हाँ। और क्योंकि मुझे एक टाइम में मुझे बांध दिया गया था, हाँ। क्योंकि नौकरी, आप जानते हैं नौकरी किसे कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है। जी। तो सुबह गालिबन 8 बजे घर से निकलता था और रात को 8 बजे घर में जाना मुझे, और उसके बाद फिर वहाँ खाना खाना घर पर, और कभी कभी खाने का भी वक्त नहीं मिलता था। हाँ। फ़ौरन कपड़े चेंज किए और फ़ौरन इशा के बाद प्रोग्राम में जाना। प्रोग्राम में जाना। और मुसलसल प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह, एक आध दिन शायद हफ्ते में मैं खाली रहता हूँ, वरना मुसलसल कंटिन्यू प्रोग्राम रहते हैं। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, असद भाई, ज़ाहिर सी बात है नात ख़ानी अपने आप में एक बहुत वसी दुनिया है ये। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन है कि नात पढ़ना, नात सुनना दोनों इबादत ही में बेशक, बिल्कुल। शमूल हैं, शामिल होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप बहैसियत नात ख़ां, जी। आप अपने कलाम का इंतखाब किस तरह करते हैं? यानी कौन सी नातें आप पढ़ते हैं जी। और इंतखाब आप अपने कलाम का किस तरह करते हैं? अनवर भाई, मुझे गालिबन 24 या 25 ईयर नात पढ़ते हुए हो गए। अल्लाह अकबर। 25 साल 25 साल तकरीबन। 1996 में मैंने पहला कलाम पढ़ा था। हाँ और मुझे आज भी याद है कि वो कंपटीशन का एक कलाम था, हाँ। स्कूल की तरफ से मुझे जाना था। जी। और गालिबन 35 बच्चों में मैं फ़र्स्ट आया था उसमें। माशाल्लाह। तो उससे रुझान जो है वो आगे बढ़ा। हाँ हाँ लेकिन इंतखाब का शुरू से ही मेरा एक वो मेयार रहा है हाँ। कि मैं डिसीज़न जो लेता हूँ वो माइक पे जाकर लेता हूँ। मतलब अल्लाह। पहले मैं पब्लिक को देखना चाहता हूँ कि इनका क्या मूड है, क्या सुनना चाहते हैं। तो मैं एक मतलब एक शेर पढ़ के अपनी मैं समझ लेता हूँ कि पब्लिक का मूड क्या है। लेकिन ये गॉड गिफ्ट है।
سبحان اللہ، یہ سبحان گاڈ گفٹ ہے، کیونکہ میں کبھی نہیں سوچ کے جاتا. کہ پہلے سے تیاری آپ نہیں کہتے ہیں نہیں ہے؟ کوئی تیاری نہیں ہوتی میری. تیاری نہیں ہوتی؟ نہ کوئی تیاری نہیں ہوتی. جب بھی میں مائک پر پہنچتا ہوں ہاں. تو ایک مطلب ایک شعر پڑھ کے آغاز کر کے اپنی بات کا میں جائزہ لے لیتا ہوں کہ پبلک کو کیا چاہیے سننے کے لیے. اچھا. اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنا ہے یا ہاں. حضور شیخ اعظم کا کلام پڑھنا ہے یا فخر ملت نذیر الاکرم مرادآبادی کا کلام جی پڑھنا ہے. جی جی. ایکس وائی زیڈ بہت سے شاعر ہیں. بیدم شاہ وارسی علیہ رحمۃ اللہ علیہ میں پڑھتا ہوں کیونکہ میں خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں. مخدومی فیضان و کرم کا صدقہ ہے. یہ میرا خانقاہوں سے زیادہ رابطہ رہتا ہے. تو الحمدللہ مراد آباد میں بھی خانقاہ بہت ساری ہیں. تو چشتیہ خانقاہ، صابری خانقاہ، وارسی خانقاہ، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی خانقاہ ہو تو الحمدللہ وہ پہلے مجھ سے ٹائم لیتے ہیں. تو یہ میری خوش نصیبی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، خانقاہ کی بات کر رہے ہیں حضرت، آپ کے ساتھ آپ کے نام کے ساتھ اشرفی جڑا ہوا ہے. جی جی. تو اس کے بارے میں اس کے تعلق میں آؤں گا. تو اشرفی کس طرح؟ اشرفی خاندان سے؟ نہیں، میں اشرفی خاندان سے نہیں ہوں. جب والد صاحب کا انتقال ہوا اس کے بعد میں مرید ہوا، بیعت ہوا حضور شیخ اعظم اظہار اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. اظہار اشرف صاحب مراد آباد آئے ہوئے تھے اتفاق سے اور میرا جانا جامعہ نعیمیہ ہوا. تو میں نے دیکھا حضور کمرے میں تھے تو میں نے ایک ملاقات کرنی چاہی، جس سے آپ ایک ملاقات ایک پروگرام کر رہے ہیں. ایک ملاقات میں نے بھی ان سے کرنی چاہی. تو میں ان کو دیکھتا رہا، حضور کو، حضرت مجھے دیکھتے رہے اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس سے اچھا کوئی راستہ نہیں. اللہ اکبر. تو میں نے حضرت کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت ہوا اور حضرت نے مجھے بڑی دعاؤں سے نوازا. مجھے کلمہ پڑھایا دوبارہ سے. ان کے ہی ہاتھ پہ میں نے توبہ بھی کی کہ میں اب سنگنگ، صوفی سنگر تھا میں بتا رہا تھا آپ کو، سنگنگ مجھے چھوڑنا ہے اب. اور میں نے حضرت کے ہاتھ پہ توبہ کی اور حضرت نے مجھ سے کہا کہ اب اس آواز کا استعمال صحیح کرو. سبحان اللہ. تو اس وجہ سے ناز شریف کا صدقہ، ان کی دعائیں بھی رہیں اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوگے، ایک چیز کی گارڈ باندھ لو. میں نے ان سے پوچھا کیا بتائیے؟ بولے کبھی بھی کہیں جاؤ تو اپنی نیت صحیح رکھنا. بہت بڑی بات ہے سر. انہوں نے کہا نیت بس دل میں جب سے ہی ہے یہ بات، غالباً 22 ایئرس ہو چکے ہیں اس بات کو، اور میرے دل میں یہی رہتی ہے کہ اللہ دینے والا ہے. اللہ کا رسول سے بڑھ کر کوئی دیتا نہیں ہے. ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، لیکن انشاءاللہ اگر ہم دل سے دعا کریں اللہ سے اور اس کے رسول سے مانگیں، اس کے رسول کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے. اور آپ جو میں آپ کے سامنے ہوں سب یہ انہی کا فیض ہے. اور بیعت کا فیض، بیعت کا فیض آج تک آپ کو مل رہا ہے؟ جی جی، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. ماشاء اللہ. تب سے آپ کی زندگی میں بہت تبدیلیاں آئی؟ بہت تبدیلیاں آ گئی. یہ داڑھی مبارک شروع سے رکھی ہے میں نے، ماشاء اللہ. اور شروع سے ہی مطلب رجحان رہا. مطلب دوست بھی سب ایسے ہی ہیں الحمدللہ. مراد آباد میں الحمدللہ ایک وقار ہے آپ کی دعا سے، اور مراد آباد میں جتنے بھی ثنا خان مصطفیٰ ہیں سب بہت محبت کرتے ہیں. سارے خانقاہوں کے سجادگان بہت محبت کرتے ہیں. ماشاء اللہ. یہ اسی کا فیض. حضرت قبلہ، اگر ایک نعت کے جو آپ کا پسندیدہ ہو، ایک نعت کی جو 2-3 اشعار ہو جائے. بالکل انشاءاللہ. اشعار. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے موت آئی یا رب در مصطفیٰ پہ جا کر. مجھے موت آئی یا رب در مصطفیٰ پہ جا کر. کہیں سب کے سو گیا ہے، کہیں سب کے سو گیا ہے، انہیں حال دل سنا کر. مجھے موت آئی یا رب در مصطفیٰ پہ جا کر. مجھے بے کسی میں چھوڑا نہ وہاں بھی مصطفیٰ نے. مجھے بے کسی میں چھوڑا نہ وہاں بھی مصطفیٰ نے. چلے جب میرے اقارب، چلے جب میرے اقارب، مجھے قبر میں
بلا کر مجھے موت آئے یا رب در مصطفیٰ پہ جا کر. دو جہاں میں انبیاء تو دو جہاں میں انبیاء تو ہوئے ہیں ہزاروں لیکن تمہیں کبریا نے بھیجا تمہیں کبریا نے بھیجا شہ انبیاء بنا کر مجھے موت آئے یا رب در مصطفیٰ پہ جا کر. یہ کلام حضور فخر ملت نذیر الاکرم صاحب مراد آبادی کا لکھا ہوا یہ کلام. تیرے قلب میں ہے اکرم شہدو جہاں کی الفت. تیرے قلب میں ہے اکرم شہدو جہاں کی الفت. وہ نواز لے گے ایک دن وہ نواز لے گے ایک دن تجھے سامنے بلا کر مجھے موت آئے یا رب در مصطفیٰ پہ جا کر. حضرت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. یہ روحانی کلام ہے. یقیناً حضور فخر ملت نذیر الاکرم صاحب مراد آبادی کا ماریشس سے بہت بڑا تعلق رہا ہے. ہاں ہاں بالکل بالکل. اور شروع سے ہی 1929 سے 1981 تک جی ان کا سفر یہاں ماریشس میں آنا جانا رہتا ہے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا جو پرچم جی جی انہوں نے بلند کیا ہے, ہمارے ہندوستان کا بھی نام روشن کیا ہے, اور مراد آباد اہل مراد آباد کا بھی نام فخر ملت کی ایک پہچان ہے. پوری دنیا انہیں فخر ملت کے نام سے جانتی ہے. تو نذیر الاکرم صاحب کا فیض بھی میرے اوپر ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت قبلہ ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی آخری 2-3 سوالات ہیں جی کہ بالیقین آپ پہلی مرتبہ کے لیے ماریشس پہنچے ہیں. جی جی ماریشس آئے ہیں. ہمارے ناظرین کو بتائیں کس کے توسط سے اور آپ کا ماریشس آنا کس طرح ممکن ہوا؟ میرا ماریشس آنا اردو اسپیکنگ یونین کی جانب سے, میں ان کا بے انتہا شکر گزار ہوں شہزاد عبداللہ صاحب اور تمام اہل ٹیم کا ان کی, کہ انہوں نے مجھے اس ناچیز کو اس لائق سمجھا کہ یہاں پر آنے کا شرف مجھے بخشا. میں بہت ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں, اور انڈیا گورنمنٹ کا بھی جن کے معرفت سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. انڈیا گورنمنٹ کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور دیگر جو بھی الحمدللہ جو ماریشس میں مجھے خوشی ملی ہے, یہاں کی سناخانی کا معاملہ بالکل جدا میں نے پایا ہے. جدا کس طرح؟ جدا اس طرح میں نے پایا ہے انور بھائی کہ ہم ہندوستان میں انڈیا میں جو نعت کا کلچر ہے آپ جانتے ہیں, پڑھنے کا وہاں سنگل پڑھتے ہیں, مشاعرہ ٹائپ ہوتا ہے. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ عوام سنتی ہے, ہم پڑھتے ہیں. اچھا. اور ماریشس کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ڈفرینس, عوام بھی پڑھتی ہے. یہاں عوام بھی پڑھتی ہے اور ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہ. تو اس سے فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ عوام ہماری بات کو سمجھ پا رہی ہے. لیکن الحمدللہ میں نے جو بھی کلام یہاں پڑھے سب نے مل کے میرے ساتھ اس کا جواب دیا. تو اس بات کی مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی. مطلب ایک 25 سال سے تمنا تھی میرے دل میں جو وہ ماریشس آن کے پوری ہوئی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی دعا کرتے ہیں حضرت کہ آپ بار بار ماریشس آئیں. آمین. اور بالیقین جتنے بھی پروگرام ہوئے آپ کے, جی الحمدللہ وہ جو ہمیں پتہ چلا ہے الحمدللہ لوگوں نے بہت پسند کیا. بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام کو اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرمائے. اسد بھائی ہم اپنے پروگرام کی اختتام تک پہنچ چکے ہیں. میں چاہوں گا آخر میں, چونکہ مخدوم پاک کی بات ہوئی ہے, اور میں چاہوں گا کہ آخر میں مخدوم پاک کی منقبت کے 2 اشعار, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, ہاں اس کے 2 اشعار, جی اور اس کے بعد غوث اعظم پیر دستگیر کے 2 اشعار, اور اسی کے ساتھ ہمارے یہ پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا. تو ناظرین ہم آپ سے رخصت کی اجازت لینے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ہم نے آپ کی ملاقات کروائی بھائی اسد اشرفی سے, جن کا ماریشس آنا اردو اسپیکنگ یونین کے توسط سے اور سفارت ہندوستان بالخصوص ہائی کمیشن آف انڈیا کے توسط سے ممکن ہوا. لہٰذا ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن
کی توسط سے، جن کی مدد سے، جن کے تعاون سے اسد اشرفی صاحب یہاں پر تشریف لائے، اور دل کے اتھا گہرائیوں سے ہم آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اسد بھائی. شکریہ. انشاءاللہ جب ہمارے جب آپ واپس جائیں گے، بالخصوص مراد آباد، بالخصوص جتنے بھی آپ درگاہ میں جائیں گے، مزار پر جائیں گے، جی جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے تو اس ناچیز کا ادنا سلام ضرور پیش بالکل کیجیے، انشاءاللہ، اور بالکل ہماری ٹیم کے لیے بھی دعا بالکل کیجیے. انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو ملتے ہیں، انشاءاللہ رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. بالکل دعا میں یاد کریں. اور آخر میں آپ کی آواز میں منقبت کے دو اشعار کے ساتھ ہم اس پروگرام کو اختتام پذیر کریں گے. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اس آس میں رات گزرتی ہے، اس آس میں دن کٹ جاتا ہے. اس آس میں رات گزرتی ہے، اس آس میں دن کٹ جاتا ہے. اس آس میں دن کٹ جاتا ہے. کب اپنا بنائیں گے اشرف، کب سبحان اللہ. اپنا بنائیں گے اشرف. ہر وقت یہی غم کھاتا ہے، کب اپنا بنائیں گے میرے اشرف. ہر وقت یہی غم کھاتا ہے. دیکھو تو ذرا اشرف کی گلی، کیا بات ہے. اللہ کے ہیں یہ خاص ولی، اللہ کے ہیں یہ خاص ولی. وہ در ہے در اشرف کے جہاں، وہ در ہے در اشرف کے جہاں. شاہوں کا بھی سر جھک جاتا ہے، وہ در ہے در اشرف کے جہاں. شاہوں کا بھی سر جھک جاتا ہے. اللہ کا ہے یہ خاص کرم، ہر شخص کا رکھ لیتے ہیں بھرم، ہر شخص کا رکھ لیتے ہیں بھرم. اس در سے کوئی مانگے تو صحیح، اس در سے کوئی مانگے تو صحیح. اوقات سے بڑھ کر پاتا ہے اس اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو، اور اب ڈوبتوں کو
बचा गौसे आज़म, और अब डूबतों को बचा गौसे आज़म। वहाँ सर झुकाते हैं सब ऊंचे ऊंचे, वहाँ सर झुकाते हैं सब ऊंचे ऊंचे, जहाँ है तेरा नक्शे पाँव से आज़म, जहाँ है तेरा नक्शे पाँव से आज़म। और ये कलाम हुजूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के बिरादर अज़ीज़ हज़रत हसन रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी का लिखा हुआ ये कलाम मक्ता हाजिर करता हूँ। कहे किसे जाकर हसन अपने दिल की, कहे किसे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म, सुने कौन तेरे सिवा गौसे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। दुआ करता हूँ परवरदिगार आप यूं ही सलामत रहे, आमीन। आपका मॉरिशस सलामत रहे। आमीन, आमीन। और आखिर में दुआ यह है कि नाते सरवर कौनैन का सदका जो हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उस पर पहले मुझे और आप तमाम हजरात को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम। वबरकातुहू। वालेकुम सलाम।